السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کینٹ کالج فتح جنگ کی جانب سے اپنے تمام طلباء کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ ڈیئر کیڈٹس، لاسٹ لیکچر میں ہم نے نماز کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے پڑھی تھی۔ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز قائم کرو، بے شک نماز برے کاموں اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ پھر ہم نے ایک حضور اسلام کی احادیث بھی کافی ساری پڑھی تھی، جس میں ایک یہ بھی حدیث پڑھی تھی کہ جس نے نماز کی حفاظت کی گویا اس نے اس کا وہ پورے دین کی حفاظت کی۔ یعنی جس میں ایک حدیث ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس کا پورا حق ادا کیا، کوئی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی۔ ایک حدیث میں نے یہ بتایا تھا کہ الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، یعنی کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کر دیا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا گویا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ یعنی دین کی جو بنیاد ہے، وہ جس پر دین کھڑا ہے، آپ کو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو دیکھنا پڑے گا کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں۔ یہ تو ہم نے ایسا کہ لاسٹ لیکچر میں یہ بات پڑھی تھی۔ پھر ہم نے جو لاسٹ لیکچر تھا ہمارا پرسوں، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نماز کی اقسام کون کون سی ہوتی ہیں۔ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ فرض نماز ہوتی ہے، ایک سنت ہوتی ہے، پھر واجب ہوتے ہیں، پھر نوافل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے جو اس کی فرض کی تعریف میں یہ بات پڑھی تھی کہ فرض کون سی نماز ہوتی ہے۔ فرض وہ نماز ہے کہ اگر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقررہ وقت پر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، ان کو ادا کرنا ہر حال میں لازم ہوتا ہے۔ اس کی فرض کی تعریف میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی۔ پھر ہم نے جو دوسری جو نماز کی قسم ہے وہ ہے واجب۔ واجب ایسی نماز کو کہتے ہیں کہ جس کا درجہ فرض سے تو کم ہوتا ہے، لیکن اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز کی جو بعد جو وتر 3 پڑھے جاتے ہیں وہ واجب کہلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد نماز کی جو نیکسٹ قسم تھی وہ تھی سنت نماز، ایسی نماز جسے فرضوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا اور اس کا بہت اجر و ثواب بھی بیان فرمایا ہو۔ یہ نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حضور السلام کے اوپر یہ فرض تو نہیں قرار دی، لیکن حضور السلام حضور کو باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس میں کچھ موقعہ سنتے تھی اور کچھ غیر موقعہ سنتے تھی، جس میں ہم فرضوں کے علاوہ جو سنتے پڑھتے ہیں، فجر کی جو 2 ہوتی ہیں یہ موقعہ ہیں، ظہر سے پہلے جو 2 ہوتی ہیں یہ موقعہ، اور فرضوں کے بعد جو 2 یہ موقعہ ہیں، اور اسی طرح مغرب کے فرضوں کے بعد جو 2 ہیں یہ بھی موقعہ ہیں، اور اسی طرح عشاء کے فرضوں کے بعد 2 جو سنتے پڑھی جاتی ہیں وہ بھی موقعہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر عصر سے پہلے جو 4 پڑھی جاتی ہیں اور عشاء سے پہلے جو 4 پڑھی جاتی ہیں یہ غیر موقعہ ہیں، یعنی اس کی ان کی تاکید نہیں ہے، لیکن ان کا اجر و ثواب حضور السلام نے بہت زیادہ بیان فرمایا ہے۔ پھر اس نماز کی جو اگلی اقسام ہے وہ یہ ہے کہ نوافل وہ نماز کہتی ہے جن کا ادا کرنے سے بہت ثواب ملتا ہے، اگر ان کو چھوڑ دے تو گناہ نہیں ملتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہو تو نفل نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ قرآن مجید میں صلاۃ اللیل کا بھی ذکر ہے۔ حضور السلام کثرت کے ساتھ حضور السلام روزانہ کی بنیاد پر نماز تہجد کو پڑھا کرتے تھے۔ حضور السلام نے اس کے علاوہ اشراق، چاشت، ابابین اور یہ تمام نمازیں حضور السلام نوافل پڑھا کرتے تھے۔ پھر میں نے آپ کو حدیث قدسی ایک سنائی تھی کہ نوافل نمازوں کے ذریعے انسان مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں اللہ تعالیٰ اپنا فضل شامل فرما دیتا ہے، اپنا فضل اس کے کاموں میں شامل فرما دیتا ہے۔ تو لیکن اس سے تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے نماز کی اقسام پڑھی تھی۔ آج کا جو لیکچر ہے اس پہ ہم پڑھیں گے کہ اصطلاحات نماز کی اصطلاحات سے مراد کیا ہے کہ ایسے کام جو نماز کے دوران ہم جو ایسے عوامل جو نماز کے دوران ہم ادا کرتے ہیں، ایسی باتیں، ایسے مخصوص الفاظ جو نماز کے دوران استعمال کرتے ہیں، ان کو
اصطلاحات نماز کہتے ہیں، ان کو ارکان نماز بھی کہتے ہیں، ان کو فرائض نماز بھی کہتے ہیں۔ کچھ ان میں فرائض میں، جس طرح میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں 5 فرائض بھی بتائے تھے، تکبیر تحریمہ، قیام و قرات، رکوع، سجدہ اور قعدہ، یہ 5 ایسے یہ فرض ہیں، اگر نماز یہ چھوڑ دیے جائیں تو نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ تو ڈیئر آج جو ہم نے پورا اصطلاحات نماز میں ہم نیت، پھر تکبیر تحریمہ، پھر قیام، پھر قرات، پھر رکوع، پھر قومہ، پھر سجدہ، پھر جلسہ، پھر قعدہ، پھر تشہد، پھر سلام، ان سب کی تعریف کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ نماز شروع کس طرح کرتے ہیں، نماز سٹارٹ کس طرح کرتے ہیں، اور ان سب کو جو ارکان ہم جو رکن ہم ادا کرتے ہیں، ان کو کیا اسلام میں کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈیئر ہم سن لیں کہ سب سے پہلے اسلام نے جو نماز کا حکم دیا، تو نماز کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو نماز سے پہلے ہمیں باوضو ہونا چاہیے۔ وضو کرنے کا آپ کو طریقہ آنا چاہیے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، بقایا سنتے ہیں۔ وضو کے 4 فرض یہ ہیں کہ سب سے پہلے اپنے چہرہ دھونا، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کونی سمیت دھونا، پھر تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا ہے اپنے پاؤں کو ٹہنوں سمیت دھونا۔ یہ فرائض ہیں، لیکن اس کا علاوہ جو بھی ہم رکن ادا کرتے ہیں، جو بھی عضو ہوتے ہیں، وہ سنتیں کراتی ہیں۔ پورا طریقہ وضو کا اگر آپ سن لیں تو وہ بھی بہتر ہوگا۔ پورا طریقہ وضو کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ استنجا کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئیں۔ ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونے کے بعد 3 مرتبہ اپنے منہ پر کلی کر کے اس کو اپنے انگلی کے ذریعے اپنے منہ پر تھوڑا ماریں، اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کر دیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے ناک پر پانی چڑھائیں، اور اس کے بعد یہ الٹے ہاتھ سے پھر وہ ناک صاف بھی کر لیں۔ پھر 3 مرتبہ آپ اپنے چہرے پر پانی پھینکیں، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، یہ پیشانی سے لے کر تھوڑی تک یہ پورا چہرہ دھونا ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کی داڑھی ہے تو وہ اس کا حلال بھی کرے، انگلی اس طرح کر کے حلال بھی کرے۔ پھر اگلا جو کام کرنا پڑتا ہے وہ ہے اپنے ہاتھوں کو بازو سمیت دھونا۔ سب سے پہلے آپ اپنے رائٹ بازو کو دھوئیں گے، دائیں بازو کو دھوئیں گے 3 مرتبہ، اس کے بعد بائیں بازو کو اپنے دھوئیں گے 3 مرتبہ۔ یاد رکھیں کہ بازو اپنے ہاتھوں کو یہ کونیوں سمیت دھونا ہے، کونیوں سمیت یہ شامل ہوتی ہیں، کونین کو بھی آپ نے دھونا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ آپ نے اس طرح مسح کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے پانی نہیں، گیلا کر کے اپنے سر پر پھیر کے، اس کے بعد یہ گردن کا اس کا مسح کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو آخری کام جو کرنا پڑتا ہے وہ اپنے پاؤں کو دھونا پڑتا ہے 3 مرتبہ، پہلے دایاں پھر بایاں۔ یہ وضو کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد نماز کے لیے پاک صاف جگہ ہونی چاہیے۔ پاک صاف جگہ یعنی آپ مسجد میں یا اپنے گھر میں یا کسی صاف مسلح پر کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف ہو کر آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کا معنی ہے کہ دل کا ارادہ کرنا، دل سے پکا ارادہ کرنا کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، یا زبان سے کلمات ادا کر دینا کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت ظہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے منہ میں خانہ کعبہ شریف کے اللہ اکبر، امام کے پیچھے تو پیچھے امام کے، یہ نیت کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم کرتے ہیں پھر اپنے ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں، اپنے ناف کے نیچے ہم اپنے ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں۔ اب باندھنے کے بعد ہم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ پڑھتے ہیں، اس ٹائم یہ پڑھتے ہیں تو جس حالت میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ قیام کہلاتا ہے۔ تو سب سے قیام میں اس کے بعد قیام سیدھا کھڑا ہونے کو قیام کہا جاتا ہے، بالکل اسٹریٹ۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو نا تو آپ اپنے کیا کریں، اپنے جو آپ کی آنکھیں ہیں وہ آپ جہاں سجدہ کرتے ہیں اس جگہ پر ہونی چاہیے۔ تو سیدھے کھڑے ہو کر قیام، پھر قیام میں سبحان اللہ پڑھا، پھر سورہ فاتحہ اور قرات کرنی پڑتی ہے۔ قرات کے معنی ہوتی ہیں کہ کوئی قرآن مجید کی کوئی سورت آپ الحمدللہ کے ساتھ ملا کر کوئی پڑھے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہوتا ہے۔ رکوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا، یعنی اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ کر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کو کہا جاتا ہے، اسے رکوع کہتے ہیں۔ رکوع کے بعد جو اگلا جو کام ہے وہ آپ نے سیدھا کھڑا ہونا ہوتا ہے، جسے
قوما جسے قوما کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ رکوع کر کے فوراً ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کی یہ چوری ہے، یہ نماز کی چوری ہے، بلکہ آپ کیا کیا کریں، رکوع تسلی کے ساتھ رکوع کیا کریں، اس طرح رکوع کریں تاکہ آپ کے پیٹھ کے اوپر کوئی بھرا ہوا پیارا بھی رکھ لے تو وہ پانی اس میں سے نہ گرے، اس طرح آپ کی پیٹھ بالکل ہموار ہو۔ اس کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہو، اسے قوما کہتے ہیں، قومے میں آپ ربنا لک الحمد کہتے ہیں تسلی کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ رکوع میں سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں سب سے پہلے آپ کی کس طرح، سب سے پہلے آپ کے گھٹنے لگنے چاہیے، اس کے بعد آپ کے ہاتھ، اس کے بعد آپ کی ناک، اس کے بعد آپ کی یہ پیشانی لگنی چاہیے، اس کے بعد آپ کی یہ پیشانی لگنی چاہیے۔ تسلی کے ساتھ آپ سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، یہ سجدہ کہتے ہیں اس کو۔ سجدے کے بعد 2 سجدوں کے درمیان ایک کام کرنا پڑتا ہے، جسے جلسہ کہا جاتا ہے، اطمینان کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک سجدہ کر کے فوراً دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں، یہ کام آپ نے نہیں کرنا، بلکہ ایک سجدہ کر کے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری رکعت پڑھ کر آپ نے اسی طرح دوسری رکعت بھی پڑھ کر آپ نے پھر قاعدے میں بیٹھ جانا ہے۔ قاعدہ بولتے ہیں کہ اپنے ایک پاؤں کو نیچے بچھا کر دوسرے پاؤں کی انگلیاں اس طرح کھڑی کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اس کے اوپر پھر آپ اتحیات پڑھنی ہے، اتحیات پڑھنے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا آپ نے کوئی سی دعا پڑھنی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے پھر سلام پھیر دینا ہے۔ سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ آپ یہ نہ کیا کریں کہ آپ پورا چہرہ ہی پھیر کے وہ پیچھے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیں، پیچھے کیا ہو رہا ہے ادھر دیکھیں، بلکہ آپ کی جو نظر ہو وہ کہاں پر ہو، بالکل یہ آپ کی جو کندھا ہے اس کے اوپر نظر ہونی چاہیے۔ یہ جو نماز کی اصطلاحات ہیں یہ ہم نے پڑھنی ہے۔ تو ریڈرز آپ اپنی بک کا پیج نمبر 22 نکالیں، ہم نے اصطلاحات نماز پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ جو اس کے مشکل الفاظ ہوں گے اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصطلاحات نماز۔ نماز کے دوران ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں ان کے لیے مخصوص الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان کو اصطلاحات نماز کہتے ہیں۔ جو ہم مخصوص الفاظ ادا کرتے ہیں اور جو ہم اس کو جو کام ہم نماز کے دوران جو عمل ہم کرتے ہیں، جو ہم کام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، تو ہم نے اسلام نے شریعت نے ان کے خاص الفاظ دیے ہیں جن کو اصطلاحات نماز کہتے ہیں، جن کو ارکان نماز بھی کہا جاتا ہے۔ تو جن کی وضاحت جو ہے وہ بھی درجہ ذیل ہے۔ سب سے پہلے نیت ہے۔ ہر کام میں نیت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی فعل کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس کا جو دار و مدار ہے وہ آپ کی نیت پر۔ آپ کی نیت جس طرح کی ہوگی، آپ جو نیت کریں گے، جو آپ کے ذہن اور دماغ میں ہوگا وہی عمل آپ کریں گے۔ آپ اگر نیت آپ کی کچھ اور ہوگی، کام کچھ اور کریں گے، وہ کام سیدھا نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ نماز کے لیے نیت شرط ہے، نیت سے مراد یہ ہے کہ دل کا پختہ ارادہ کرنا یا زبان سے آپ کلمات ادا کر لینا، تو آپ اس نیت جو ہے یہ لازمی ہے۔ تو نیت کی تعریف میں کیا کہتے ہیں کہ ہر کام میں نیت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کہتے کس کو ہیں؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت کے معنی ہے دل کا ارادہ، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ ہر نماز کے لیے نیت ضروری ہے۔ مسلمان ایک دن میں 5 بار مخصوص اوقات میں دنیاوی کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دیتے ہیں۔ ہر نماز کی تیاری کرتے ہیں، ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ کون سی نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں، یہی نماز کی نیت ہے، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نیت زبان سے الفاظ ادا کر کے بھی کی جا سکتی ہے، یا آپ دل سے ارادہ کرتے ہیں تو پھر آپ زبان سے بھی آپ اس کا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبان سے بھی الفاظ ادا کر کے آپ کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہونا بھی یہ
یہ چاہیے کہ آپ کا دل جو ہے وہ نماز کے لیے ہے، اور آپ کی زبان بھی ہے وہ بھی اس چیز کی اقرار کر رہی ہے کہ میں ظہر کی پڑھ رہی ہوں، فجر کی پڑھ رہی ہوں، عصر کی پڑھ رہا ہوں، عشاء کی پڑھ رہا ہوں، کوئی بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی نیت اس کے لیے ضروری ہے۔ پھر آپ نے جو اگلی جو چیز ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ، تکبیر کے معنی کریڈٹس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، یہ تو کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ طریقہ ہوتا ہے اس کا کہ سب سے پہلے آپ جو اپنے ہاتھ جو ہیں بالکل قبلے کی جانب رکھیں، یہ اللہ اکبر، یہ دائیں ہاتھ دایاں کان کی لوب پہ لگائیں، بایاں ہاتھ بائیں کان کی لوب پہ لگا کر اس طرح اللہ اکبر کہہ کے آپ نے آپ کا چہرہ کہاں قبلے کی جانب ہو، بالکل خانہ کعبہ کی جانب ہو، نیچے نہ ہو بلکہ قبلے نہ ہو، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ باندھ دینے ہیں۔ پھر آپ تکبیر کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اور تحریم کے معنی ہوتے ہیں حرام کر دینا۔ میں نے آپ کل بھی ایک بات کی بتائی تھی کہ حرام وہ کام جو نماز سے پہلے آپ پر حلال ہوتے ہیں لیکن نماز کے دوران وہ کام آپ پر حرام کر دیے جاتے ہیں، کھانا پینا بات کرنا، یہ سب چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں لیکن نماز کے دوران یہ چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ تکبیر تحریمہ کی تعریف میں کیا لکھتے ہیں وہ دیکھیے۔ تکبیر کے معنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اور تحریم کے معنی یہ حرام کر دینا۔ تکبیر تحریمہ سے مراد نماز شروع کرتے وقت قبلہ رخ کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا۔ اس تکبیر کے بعد نماز کے سوا باقی تمام جائز کام نمازی پر حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بات چیت بھی نہیں کی جا سکتی، حتیٰ کہ سلام کا جواب بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اب یہ تو ہوگا تکبیر تحریمہ۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اسے کہتے ہیں قیام۔ قیام عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سیدھا کھڑا ہونا، بالکل سیدھا اسٹریٹ کھڑے ہو جانا۔ یہ طریقہ ہے نماز میں قیام کھڑے ہونے کا۔ یہ آپ کی جو ایک ہاتھ اس طرح پکڑنا ہے، دوسرا یہ رکھنا ہے آپ نے، اور اس کی اپنے کلائی کو پکڑنا ہے ایک ہاتھ سے، دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑ کر ناف کے نیچے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر آپ کا جو چہرہ ہو، آپ کی آنکھیں جہاں پر آپ سجدہ کر رہے ہیں وہاں پر ہونی چاہیے۔ تو پھر آپ نے اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں وہ دیکھیے۔ قیام عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ قیام نماز کا لازمی جزو ہے۔ نمازی کے لیے ضروری ہے کہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرے، البتہ اگر کوئی بیمار ہو تو وہ بیٹھ کر، لیٹ کر یا اشارے سے بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو وہ لیٹ کر، بیٹھ کر یا اشارے سے بھی وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ نماز بظاہر ہر صورت میں نماز آپ نے پڑھنی ہے، مرتے دم تک آپ پر نماز فرض ہے۔ آپ بالکل چارپائی سے اٹھ نہیں سکتے تو آپ نے پھر بھی وہاں اشاروں سے نماز ادا کرنی ہے۔ چارپائی آپ نے منہ ادھر قبلے کی طرف کر کے آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ پھر قیام کے بعد آتا ہے قرات۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے تعالیٰ کی حمد ثنا کرنے کے بعد جو قرآن مجید کی جو تلاوت کی جاتی ہے، سورہ فاتحہ اس کو جو سورت پڑھ کے پڑھی جاتی ہے اس کو قرات کہتے ہیں۔ رکوع کے معنی ہے جھکنا۔ نماز میں قیام کے بعد نماز تکبیر کہتے ہیں، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر جما کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے جھک جاتے ہیں۔ رکوع میں نماز سر، گردن اور کمر ایک سیدھ میں زمین کے متوازی جھکا دیتا ہے اور زبان سے سبحان ربی العظیم کہہ کر اللہ تعالیٰ کی پاکی اور عظمت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ رکوع کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑیں، بالکل آپ کا جو کمر ہو بالکل اسٹریٹ ہو، اگر کوئی چیز رکھی جائے تو وہ گرے نہیں، تو پھر اس میں آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے عاجز سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پڑھیں سبحان ربی العظیم۔ تو اس کے بعد جو کام کیا جاتا ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ قوما۔ رکوع کے بعد فوراً بندہ کھڑا ہوتا ہے، سمی اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد کہتا ہے، اس میں اس کی تعریف پڑھو قومے کو۔ رکوع کے بعد نمازی سیدھا کھڑے ہو کر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتا ہے، اس حالت کو قوما کہتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ اس طرح رکوع کے فوراً بعد سجدے میں یا رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونا، یہ ہے جو اسلام نے کہا کہ جو نہیں کرتا وہ نماز چوری کرتا ہے، یعنی وہ نماز اس طرح نماز میں خوشی و خضوع نہیں آتا اگر آپ نماز پورے طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ نیکسٹ پیج 24 پیج پہ ہے کہ قول کرنے کے بعد فوراً کیا کہتے ہیں، سجدہ کہتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ سجدے کی جمع سجود ہے۔ سجدے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں زمین پر ٹکا دینا، زمین پر رکھ دینا کہ اللہ ہم تیرے آگے عاجز ہیں، تو بہت بڑا ہے، ہم پر ہمیں معاف فرما۔
سجدہ نماز کا اہم جزو ہے۔ سجدے میں نمازی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اپنی عاجزی اور اپنے پروردگار کی بڑائی کا ظاہر کرتا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب بلندیوں والا۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ حالت بہت پسند ہے۔ نماز میں سجدہ فرض ہے۔ نماز جنازہ کے علاوہ ہر نماز کی رکعت میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ نماز جنازہ وہ واحد نماز ہے جس میں کوئی رکوع سجود نہیں ہوتے۔ ان کے علاوہ ہر نماز آپ کوئی نفل، سنت، واجب، فرض کوئی بھی آپ نماز پڑھیں گے تو وہ اس نماز کی ہر رکعت میں آپ کو 2 سجدے کرنے پڑتے ہیں۔ اب سجدے کے 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اسے کیا 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں جلسہ۔ اس کی تعریف سنو، نمازی سجدہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر بیٹھتا ہے، پھر توقف یعنی رکتا ہے، ٹھہرنا رکنا توقف کے معنی ہوتے ہیں۔ توقف کر کے اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ سجدے میں جاتا ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے عمل کو جلسہ کہتے ہیں۔ اب جلسے کے بعد آپ نے سجدہ کیا، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا پڑتا ہے، دوسری رکعت جسی طرح جو آپ نے پہلے رکعت عمل کیے ہیں اس کے بعد اگلی رکعت میں آپ نے عمل کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قعدہ کرنا پڑتا ہے۔ اب قعدے کی تعریف سنو، نمازی کی دوسری اور آخری رکعت ختم کرنے سے پہلے 2 زانو ہو کر بیٹھتا ہے، اس عمل کو قعدہ کہتے ہیں۔ 2 رکعت کے بعد یا آخری رکعت کی 2 رکعت کی نماز تھی تو اس کی جو آخری رکعت ہوگی وہ جو 2 رکعت کے بعد ہی وہی ہوگی۔ جو اگر 4 رکعت والی نماز تھی تو وہ اس کے لیے 2 کرنے کے بعد وہ اتحیات پڑھ کر اٹھ جاتا ہے۔ اگر وہ 4 رکعت کی نماز تھی تو پھر وہ اتحیات اور پھر درود شریف پھر ربی چلنے پڑھ کے سلام پھیرتا ہے۔ تو 2 رکعت ادا کرنے کے بعد یا آخری رکعت میں نمازی جو سجدے کے بعد بیٹھتا ہے اسے قعدہ کہتے ہیں۔ اس میں اتحیات تو تشہد پڑھی جاتی ہے۔ اس میں تشہد، اب تشہد کے معنی ہے گواہی دینا۔ اس میں کس نماز میں قعدے کی حالت میں بیٹھ کر یہ کلمات ادا کرتے ہیں۔ یہ قعدہ کیا کہلاتا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انہیں تشہد کہتے ہیں۔ یہ جو کلمات ادا کرتے ہیں ان کو تشہد کہتے ہیں۔ تشہد میں نمازی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ قعدے میں بیٹھ کر تشہد میں پڑھتا ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھی جاتی ہے۔ ہاں، یہ 2 رکعت اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھ کر آپ نے تشہد پڑھ کے اتحیات پڑھ کے اٹھ جانا ہے۔ آخری رکعت میں 2 رکعت والی نماز میں جو آخری رکعت ہوگی یا 4 رکعت والی نماز میں جو ہم آخری رکعت میں جو بیٹھ کر تشہد کے بعد جو پڑھتے ہیں اس میں درود شریف اور دعا پڑھی جاتی ہے۔ پھر درود شریف پڑھ کر پھر آپ نے پڑھنے کے بعد آپ نے سلام کرنا ہے۔ آخری رکعت میں نماز اتحیات، درود شریف اور دعا کے بعد پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف منہ پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر اپنی نماز مکمل کرتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلام کہتے ہیں۔ سلام کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے دائیں کندھے کی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں کندھے کی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ نے کہنا ہے، پیچھے نہیں دیکھنا۔ یہ نماز کا طریقہ جو تھا آج ہم نے سیکھا۔ تو اس نماز میں جو عمل کیے جاتے ہیں، جو رکوع میں کبھی سجدہ کرتے ہیں، زمین پہ سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں اور اسی طرح سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، رکوع کرنے کے بعد ہم بیٹھتے ہیں، ان جو کام جو کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، ان کے کچھ نام اسلام نے دیے ہیں جن کو اصطلاحات نماز کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو صحیح سمجھ آ گیا ہوگا اور نماز کا بھی طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اس کا ایک سوال بنتا ہے کہ اصطلاحات نماز سے کیا مراد ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ کوئی سی 5 اصطلاحات نماز پر نوٹ لکھیں۔ یہ گوگل کلاس روم اسائنمنٹ پر بھی آپ کو میں سینڈ کر دوں گا۔ تو اسی کے ساتھ اپنا لیکچر پہ ہمارا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔